جیسا سجدہ کرنے کا حق ہے ایسے سجدہ کرو کہ اللہ اوپر ہے میں نیچے ہوں، اس کے آگے اپنے محجبین رگڑ رہا ہوں۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تین باتیں بتلائیں۔ ارکعوا، رکوع کرو، ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کیا کرو، وَاعْبُدُوا، عبادت میری کیا کرو۔ نماز بھی عبادت، سجدہ عبادت، سلام عبادت، اذان عبادت، خیرات عبادت، حج عبادت، راستے سے پتھر ہٹانا بھی عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، سلام پھیرنا عبادت، اماں کیا کہ حاجی کرنا، ابا کیا کہ عبادت، بچوں پہ شفقت کرنا عبادت، بڑوں کا ادب کرنا عبادت، استاد کا احترام کرنا عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، یہ جو کچھ بھی کرو میرے لیے کرو۔ استاد کا ادب کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اماں ابا کے آگے جھک جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی رضا حاصل کرو، یہ عبادت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، نبی کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ایمان کو پانی دینا ہے، رکوع والا پانی، سجدے والا پانی، عبادت والا پانی، ریاضت والا پانی۔ جب ایمان کو پانی ملے گا ایمان پھولے گا، گلاب کو پھول لگیں گے، چمیلی لگے گی، پھل لگیں گے، درخت بڑا ہوگا، دنیا کھائے گی، آب کھائے گا۔ ایمان ہوگا، ایمان کو جب پانی آئے گا تیرے چہرے پہ نور نظر آئے گا، تیرے لباس میں، تیرے شعار میں، تیرے کھانے میں پینے میں بندگی نظر آئے گی کہ انسان ہے، یہ حیوان نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، سر سے پاؤں تک۔ وہ پچھلے جمعے بھی شعر پڑھا تھا اور اسی پہ تقریر ختم کی تھی۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، نمازی ہو گیا، نماز کا اثر پڑا، دل میں نور پیدا ہوا، اس نے داڑھی رکھانا شروع کر دی، سنت والا لباس شروع کر دی، ہاتھ میں تسبیح ہے، 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، چہرے پہ محمد کی سنت ہے، سر پہ رومال ٹوپی ہے، حیا سے چلتا ہے، حیا سے آتا ہے۔ کہتے واہ ماشاء اللہ۔ فرمایا یہ رنگ ہے، عبادت کا رنگ ہے، یہ سجدے کا رنگ ہے، یہ رکوع کا رنگ ہے، یہ آثار ہے کہ اس نے کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے وجود سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ صوفی سے بن گیا۔ ارے تو صوفی کب بنا؟ کوئی بیچارہ نماز نہ پڑھتا اور نماز شروع کر دے، کہتے تو کب نمازی بنا؟ اس کو مبارک نہیں دیتا کہ شکر ہے الحمدللہ تجھے اللہ نے اپنا در نصیب کیا، ماشاءاللہ بابا یہی بات ہے، یہی کمائی ہے، یہی کام آئے گا۔ وہ کہتا ہے تو کب آیا مسجد میں؟ تو وہ اگلا کہتا ہے کیا مانا میں نماز نہ پڑھوں؟ واہ بھائی واہ، تو چور تھا، ڈاکو تھا، تیرا تو نام تھا، تو صوفی بن گیا، پزل بن گیا۔ جو اللہ کو یاد کرے، نبی کی غلامی کرے، کہتے ہیں پاگل دیکھو صوفی صاحب ہے، اڑ اللہ ہو، گھیل بگھیلا ہو، چور ڈاکو شرابی کبابی ہو، اس کا دنیا میں نام ہو، کہتا ہے یہ ہے پنے خان۔ تو میرے بھائیوں اس سے پوچھیں یا اللہ یہ کیسے؟ یہ حال ہے جس کو لوگ چریا کہتے ہیں، اس کا وہ حال ہے جو لیڈر ہے، صدر وزیر ہے، وڈیرا ہے، خان جام ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، روزہ ایک نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ صدقہ نہیں دیتا، نوکر ہیں، چاکر ہیں اور لینڈ لاٹ ہے، گاڑیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل انعام بل ہم اضل، وہ جو دیکھنے میں سب کو نظر آتا ہے، اس کے پاس نوکر ہیں، سیوی پھول ہیں، 4000 میں اس کا بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، شرابی کبابی ہے، کل انعام بل ہم اضل۔ میرے پیغمبر میرے قرآن سے حوالہ دے، یہ سور سے بھی بدتر ہے۔ دیکھنے میں انسان ہیں مگر اندر سے انسان نہیں۔ یا اللہ وہ جس کے پاس جوتی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پیمند لگے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بالکل ہلکا پھلکا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ پوری دنیا سے افضل ہے۔
تو میرے بھائیوں، نہ چہرے پہ ہے، نہ دولت پہ ہے، نہ کرسی پہ ہے، نہ عہدے پہ، نہ صدارت پہ، نہ وزارت پہ، نہ قاضی القضات پہ، نہ وکالت پہ، کسی چیز میں نہیں ہے۔ ایمان دل میں آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اپنے وجود میں یہ ارکان ادا کرے، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ بلال بن جاتا ہے، صہیب رومی بن جاتا ہے، سلمان فارسی بن جاتا ہے، ابو ہریرہ بن جاتا ہے، سعد بن ابی وقاص بن جاتا ہے، طلحہ زبیر بن جاتا ہے، وہ اویس کرنی بن جاتا ہے، اور نیچے چلے آئے غلام محی الدین بن جاتا ہے، اجمیری داتا بن جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، ربانی یزدانی بن جاتا ہے۔ تو بھائیو سجدے تو ہزاروں نے کیے، کتنے آتے ہیں کتنے جاتے ہیں، روزانہ کے چکر ہے۔ سجدے تو ہزاروں نے کیے پر تیرے سجدے کا نیا انداز ہے، سجدہ وہ کرنا چاہیے، سجدہ وہ ہونا چاہیے جس سجدے پہ خدا کو ناز ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاسْجُدُوا رَبَّكُمْ وَارْكَعُوا رَبَّكُمْ، او اللہ کے آگے جھکا کرو، اللہ کے آگے سجدہ کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، یہ کام بھی کیا کرو۔ 5 ٹائم نماز، صبح کے 4، ظہر کی 12، عصر کی 4 یا 8، مغرب کی 7، عشاء کی 9 یا 17، جمعہ کی 14 رکعتیں اور یہ عید کی 2 رکعتیں، صلاۃ الحاجات پڑھا کرو، اشراق پڑھا کرو، اوابین توابین پڑھا کرو، تہجد کے 8 نفل پڑھا کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز بھی پڑھا کرو، عبادت بھی کیا کرو، میری عبادت میری کیا کرو، اللہ کی عبادت۔ سجدہ میرا، قبر پہ نہیں جھکا کر، قبر کا سجدہ جائز نہیں، قبر کے آگے جھکنا جائز نہیں، قبر پہ پھول ڈالنا جائز نہیں، قبر پہ عرق ڈالنا جائز نہیں، قبر پہ گلاب ڈالنا جائز نہیں، قبر پہ پانی اندر ڈالنا جائز نہیں، قبر پہ عہد نامہ رکھنا جائز نہیں، قبر پہ بیٹھ کر قرآن لے کے پڑھنا جائز نہیں۔ یاد پڑھ لے اس لیے کہ یہ پاک ہے، قبر میں عذاب ہے، قبر میں اذیت ہے، وہ فانی جہان ہے، عذاب والی شکل ہے، وہاں مصیبتیں کو بندہ گناہگار، کوئی چیخنے چلانے والا ہمیں علم نہیں ہے۔ یاد پڑھا کر، کل پڑھا کر، اگر قاری حافظ ہے یاد پڑھا کر، قرآن کو لے کر پیسے لے کر بیٹھے تڈا بچھا کر ادھر بیٹھ کے قبر پہ قرآن پڑھتا ہے، ماہانہ 5000 لیتا ہے ملا۔ اللہ فرماتے نہیں، میرے ساتھ تماشا نہ کر، پڑھنا ادھر بھی میں اللہ، ادھر بھی میں اللہ، ادھر سے پڑھ کے بخشا کر، سب کو بخشا کر، آدم سے حضور تک، حضور سے آج تک سب کو بخشا کر، میرے ذمہ ہو گیا۔ تیرے باپ کو، دادے کو، چاچے کو، پوری دنیا کو، ان کے روحوں کو ثواب میں پہنچا دوں گا۔ عذاب اگر ہو رہا ہوگا تو عذاب رک جائے گا۔ ایک تھا چور تھا، چوریاں کرتا تھا، پکڑا جاتا، چھوٹ جاتا، کبھی مرغا، کبھی انڈا، کبھی کیا، کبھی موٹر سائیکل، کبھی 12۔ شادی ہوئی، 7-8 مہینے ہوئے، بچہ ہو گیا بیوی کے پیٹ میں، بیمار ہو گیا، لا علاج ہو گیا، مرنے لگا تو بیوی سے کہا، اپنی اہلیہ سے، اپنی گھر والی سے کہ دیکھ ٹائم پورا ہو گیا، زندگی بھر میں نے گناہ کیے ہیں، کوئی نیکی نہیں، میں مر جاؤں نا، اگر میرا بچہ پیدا ہو نا لڑکا، اچھا نام رکھنا، اور جب 5-6 سال کا ہونا تو اس کو ملا کے پاس لے جانا۔ کس کے پاس؟ یار بولا کرو، مولوی صاحب کے پاس، ملا جی کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، اور اس کو قرآن پڑھانا۔ اس کا ٹھیک ہے۔ بندہ بیچارہ مر گیا، اللہ نے لڑکا دیا، بیٹا پیدا ہوا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، جب وہ 6 سال کا ہوا، حکم بھی یہی ہے
کہ جب 6 سال کا بچہ اس کو مدرسے لے آؤ، پہلے کیا سکھلاؤ؟ لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کلمہ سکھاؤ، اللہ کا نام۔ پیدا ہوا تو اذان ملی، ادھر اس کو کان میں تکبیر ملی، مسلمان کے گھر پیدا ہوا۔ اب جب یہ بولنے کی سمجھ پیدا ہو جائے تو پہلے اس کو اللہ کا نام سکھلاؤ۔ یہ کہتا نہیں 1 2 3 4 ABCD، انگلش سکھاتا ہے، حرکتیں سکھاتا ہے اس کو، جوتا مار اپنے باپ کو، جوتا اٹھا مار اپنی بہن کو، کہتا ہے پہلوان بنے گا۔ 6 سال کا ہو گیا بچہ، اس بچی نے، اس کی بیوی نے بچے کو اٹھایا، انگلی سے پکڑا، گاؤں میں لے گئی استاد کے پاس، ملا جی، میاں جی صاحب میرا بچہ یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، اس کو پڑھائے گا؟ اس نے کہا جی پڑھائے گا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کے نام میں برکت ہے۔ استاد جی نے، میاں صاحب نے، میاں جی نے اس بچے کی انگلی پکڑی، بٹھایا، بول بیٹا بسم اللہ الرحمن، پڑھو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب نے بچے کو پڑھا، پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو مر گیا اس کا ابا، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، عالم برزخ میں جوتے لگ رہے تھے، قبر ٹھنڈی ہو گئی، عذاب رک گیا۔ پوچھنے لگا فرشتوں سے، او فرشتے خدمت کرنے والے، کیا حال ہو گیا، میری قبر ٹھنڈی ہو گئی، کیا ہوا؟ انہیں کہا جناب جو تو نے وصیت کی اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو، اپنی زال کو، اپنی اہلیہ کو، زوجہ کو، آج وہ تیری منت پوری ہوئی ہے۔ وہ میاں جی کے پاس اب تیرے بچے کو لے گئی، آج اس نے پہلا سبق لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ کی برکت سے، تیری نیت کی خلوص کی وجہ سے، اس بسم اللہ کو رب نے قبول کیا ہے، تیری قبر کا عذاب ہٹا دیا۔ ایمان والو اعبدوا ربکم، عبادت کس کی کیا کرو؟ بولو، خیرات عبادت ہے، مگر عبادت کی قسمیں ہیں۔ ابا مر گیا، جمعرات ہے جناب، تیسری دن ہوگا، تیسرے دن ختم ہوگا، تیسرے دن کلخانی ہوگی، سارے آ جانا، خیرات کروں گا۔ تیسرے دن لوگ آ گئے، یا رسول اللہ کریں یا نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کرنا۔ 3 دن جس کے گھر میں میت ہو گئی ہیں، ابا مر گیا، بیوی مر گئی، بھائی مر گیا، چھوٹا بڑا مر گیا، 3 دن اس کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے دکھ میں شریک رہے، پکا کے کھلاؤ، الٹا تم اس کا کھا رہے ہو۔ لہٰذا میں محمد کا حکم ہے، مجھے رب کا حکم ہے، تمہیں کہہ رہا ہوں یہ صوم نہیں کرنا، کل خانی نہیں کرنی، تیسرا دن نہیں کرنا، چوتھے دن کرنا، 5ویں دن کرنا، مہینے بعد کرنا، جب اللہ فرصت دے دے غریبوں کو کھلانا۔ کہتا ہے مہمان جو آئے ہیں کیسے جان چھڑائے، جلدی جلدی کھلاتے ہیں، کوئی لاہور سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، وہ کھانے کے لیے آئے ہیں، افسوس کے لیے آئے ہیں، تیرے غم میں شریک ہونے کے لیے۔ اب یہ نہ مول صاحب کی مانتا ہے، نہ قرآن کی مانتا ہے، نہ نبی کی مانتا ہے، تو کہتا ہے بابا یہ ہماری برادری کرتی ہے، ہماری یہ رسم ہم کرتے ہیں، تو بھائی وہ خیرات جو تو نے کی، تیرا ایک چاول بھی قبول نہ ہوا، پیسے بھی گئے، خرچہ بھی ہو گیا، کسی نے 10 جگہ پکائی، لاکھ روپیہ، کسی نے 50 پکائی، 7 کھانے بنوائے، اسلام میں نہیں ہے، نبی سے نہیں، خلفاء راشدین سے نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، ربانی سے نہیں، آج سے اللہ والوں سے نہیں، یہ قرآن سے بھی حکم نہیں ہے۔ اب جمعرات 7 جمعراتیں کرنی ہیں، اس کو روٹی پہنچانی ہے، بیچارہ بھوکا ہوگا قبر میں، کھائے گا کون؟ ملا۔ 7 کے بعد 40واں کرے گا، کچھ لمبی خیرات کرے گا، پھر سال کے بعد برسی آئے گی، سرے کی میں کہتے ہیں ورینا،
برسی برس سال گزر گیا، اس کو پکڑے گا، ادھر سال گیرہ مناتا ہے، ادھر سال برسی مناتا ہے۔ ارے کیوں؟ کہتے آج کے دن مرے تھا، آج ہی روٹی کرنی ہے، کل کر لینا، اللہ تو حضرت حاضر ہے، اس کو دینا ہے۔ تیرا ابا نہیں کھائے گا، کھائیں گے غریب لوگ۔ اگر وہ سالانہ برسی بھی کر رہا ہے میرے بھائیوں، تو یہ نفلی خیرات ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نفل ہے۔ 12 گھنٹے کا ثواب ہے۔ روسٹ مرغے کھائے، 12 گھنٹے پیٹ میں رہا، لیٹرین میں جائے گا، پیٹ خالی، ثواب ختم۔ کیوں نہیں کرتا؟ مسجد بنا دے، کسی کو قاری بنا دے، کسی بچی کی شادی کروا دے، کہیں نلکا لگوا دے، کہیں سڑک بنا دے، کہیں واٹر خانے میں ڈولا لگوا دے، کوئی نیک کام کر تاکہ تیرے باپ کی روح کو ثواب روزانہ ملتا رہے۔ کہتا نہیں، برادری کہتی ہے، برادری کو راضی کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے تو پھر بھی کہے میں مسلمان ہوں، میں ایماندار ہوں۔ اللہ فرماتے تو ایماندار نہیں تو بے ایمان ہے، تو منافق ہے۔ سورۃ حج کی آیات پڑھ، آخری رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ بھلائی کے کام کیا کر، غریبوں کو کھانا کھلا کیا کر، افشوا السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آنے والا جانے والا سلام پڑھا کر، جاننے والا ہو پھر بھی پڑھا کر، اجنبی ہو کوئی بھی ہو سڑک پہ جا رہا ہے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلایا کر، واصلوا الارحام، لڑتے کو چھڑایا کر، لڑتے کو جوڑ پیدا کیا کر، دو بھائیوں میں جھگڑا کو جوڑ پیدا کر دے، راضی نامہ کر دے، تلافی نامہ ہو جائے۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، عیادۃ المریض، بیمار کی تباہ پرسی کیا کر، کوئی بھی بیمار ہو، رشتہ دار ہو، محلے میں رہنے والا کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، چلا جا، سلام کر، باہر سے آواز دے، پوچھنے آیا ہوں میں تیرے بھائی کا کیا حال ہے، ابا کا کیا ہمدردی ہے، غریب ہے تو مدد کر دے، وہ بیمار پڑا ہے، یہ الٹا چائے پی رہا ہے، اس سے کھا رہا ہے، ایسا نہیں کچھ لے جائے، کوئی کیلا لے جائے، کوئی سموسہ لے جائے، کوئی سیب لے جائے، 200 اس کے تکیے کے نیچے رکھ لے، یہ ہمدردی ہے۔ عیادۃ المریض۔ آگے فرمایا اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیکی کے کام کیا کرو، بھلائی کے کام کیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، اللہ کیا ہوگا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، او میرے بندوں سے میں کامیابی ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد 3 قسم ہے، ایک نفس کا جہاد ہے، عملی جہاد ہے، اپنا نفس کو مارنا، نفس کہتا ہے روسٹ کھانا ہے، کہتا ہے تجھے دال کھلاؤں گا، نفس کہتا ہے میں نے تکے کھانے ہیں، کہتا ہے نہیں، غریب کے گھر میں روٹی نہیں ہے تو تکے کھا رہے نہیں۔ اپنے نفس کو مارے، خواہشات کو مارے، اپنے آپ کو زیرو سمجھے، اپنے آپ کی مہ کو مار دے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے جو کام کرے، کس کے لیے؟ الحب للہ، کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، والبغض للہ، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ آپ کو علم ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، شیر خدا، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ لڑ رہے ہیں کافر سے، مشرک بے ایمان کو گردن سے پکڑا، نیچے دبا دیا، اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اس نے زور لگایا کہ جان چھڑواؤں، اس نے حضرت علی کے منہ میں تھوک دیا، حضرت علی نے چھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا علی کیا ہوا؟ بافول میں کہا علی کیا ہوا؟ تیرے درغے میں تھا، تیرے دباؤ میں تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا دیکھ، پہلے میں لڑ رہا تھا اس کے لیے
کس کے لیے؟ الہی کلمت اللہ کے لیے، کہ نظام اس کا ہے، قانون اس کا ہے، حکومت اس کی ہے، رب اس کا ہے، یہ محمد اس کا پیغمبر ہے، قرآن اس کی شریعت ہے، ہم مسلمان ہیں، اس لیے لڑ رہا تھا۔ جب تو نے میرے منہ میں تھوک دیا، میں نے چھوڑ دیا کہ تیری گردن دباؤں تو مر بھی جائے۔ رب پوچھے علی میرا بدلہ لیا یا اپنا بدلہ لیا؟ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ پوچھ بھی لے قیامت کے دن، علی لڑ تو رہا تھا میرے لیے، اس نے تیرے منہ میں تھوکا، تو نے اپنا بدلہ لیا یا میرا بدلہ لیا؟ تو میرے بھائیو اس لیے میں نے چھوڑا ہے، میں رب سے ڈر گیا ہوں۔ تو بھائیو یہ ہے انصاف اور یہ ہے اسلام، یہ ہے دین اور شریعت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہوں میں گئے، ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے، بیٹا موحد ہے باپ مشرک ہے، باپ موحد ہے بیٹا مشرک ہے، باپ محمدی ہے اور بیٹا نبی کا دشمن ہے۔ اور بیٹا کہہ رہا ابا جی آج تم میری وار میں آئے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، میں نے سوچا ابا کی گردن اڑا دوں، مگر مجھے آپ ابو یاد آ گئی، تو میرا بابا ہے میں نے چھوڑ دیا۔ اگلے نے جواب دیا قسم ہے مجھے رب کی بیٹا تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑا، اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تیرا سر اڑا دیتا۔ اسلامی غیرت، ایمانی غیرت ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق نبی کے بعد جس کا شان ہے پوری امت سے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں مسلمان، ابو بکر صدیق کا ابا، حضور کے بارے میں کچھ کہا تو ابو بکر نے فرمایا بابا جو کچھ کہنا مجھے کہے، میرے نبی کے بارے میں نہیں کہنا کچھ۔ اس نے پھر کہا، پھر باپ کو سمجھایا، پھر کہا تو باپ کو تھپڑ مارا۔ حضور کو پتہ چلا، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیرے یار آ رہا ہے صوفی صاحب صدیق اکبر، اس نے آج تیرے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے۔ حضور کے سامنے گئے، حضور نے پوچھا ابو بکر کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ مارا ہے۔ کیوں مارا؟ ابا کو مارا۔ فرمایا جی۔ آپ کے بارے میں کچھ کہا، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا۔ یا رسول اللہ قسم ہے مجھے اپنے رب کی، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ کوئی ڈنڈا تھا نہ کوئی چھرا تھا نہ کوئی تلوار تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں باپ کا سر اڑا دیتا۔ کہ آپ کی توہین کرے، رب کی توہین کرے۔ اللہ نے فرمایا کیا تو نے ٹھیک ہے، مگر میرا ایک قاعدہ ہے، اماں ابا جیسا بھی ہوں اماں ابا پہ ہاتھ اٹھانا جائز، آج کے بعد ایسے نہ کرنا۔ ایمان بڑی دولت ہے، ہم پیسے کے پجاری، بیوی کا پجاری، اولاد کا پجاری، دولت کا پجاری، بے ایمان۔ ایمان ڈول میں ڈول ہے، لٹھے کا، دنیا کا، چوری کا، چکاری کا، اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان اپنانا ہے تو پکا اپنا، جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ محمدی ہو، ایمان والے ہو۔ کلمہ تو تم نے میرے نبی کے پیچھے پڑھ لیا ہے، حضور کو دیکھ کے آگے ایسا نہیں کرنا، ارکعوا رکوع بھی کرنا، سجدہ بھی کرتے رہنا، عبادت بھی میری کرنا اور میرے راستے میں کوشش بھی کرنا۔ یہ نماز پڑھنا عبادت ہے، افضل عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ سوال کریں گے، قبر میں بھی یہی سوال ہوگا، تو روز معاشر کے جہاں گداز بود اولین پرسش نماز بود کہ میرا سجدہ کیا تھا۔ سورۃ ویل المطففین میں ہے، سورۃ تحریر میں ہے، ارکعوا لا یرکعون، اللہ کہیں گے جھک جا، بے نمازی سے کہیں گے رکو کر، لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین، تو اس کی کمر ایسے ہو جائے گی، یہ کنڈ جیسے کسی نے اندر سریا گاڑ دیا ہو، لکڑی خشک توڑو تو نہیں ٹوٹتی، اگر نرم و ہری ہو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، رکوع نہیں کر سکے گا، اللہ کے آگے جھک نہیں سکے گا، اس کی کمر تخت اور پھٹا ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے چیرو اس کا سینہ، ٹانگیں کرو اوپر، سر کرو نیچے، منہ کے بل چلاؤ، ہتھ کڑی لگاؤ اور اس کو جیل میں ڈالو۔ عبادت کس کی؟ بولو بولو، وجاہدوا فی اللہ،
اللہ کے راستے میں کوشش کرو. یا اللہ کون سی کوشش؟ مال ہے تو زکوٰۃ دو، مال ہے تو خیرات کرو، مال ہے تو مسجد بناؤ، مال ہے تو مدرسہ بناؤ، مال ہے یتیموں کی خدمت کرو، ابا اماں کی خدمت کرو، اپنے بچوں کی خدمت کرو. یا رسول اللہ بچوں کی خدمت فرمائے اگر غریب ہے تو 8ویں دن کم از کم 1 پاؤ گوشت کا لے کے اپنے بچوں میں کھائے گئے. اتوار کے دن ہمارے چھٹی ہے تو اپنے بچوں میں بیٹھ کے کھانا یہ بھی نفلی ثواب ہے. اپنی بیوی کو ٹائم دو، اماں کو وقت دو، ابا کے پاؤں دباؤ، اماں کے کپڑے دھوو، اماں کی جمعیں دیکھو، اماں کو کنگھا لگاؤ، اماں کے سر میں تال ڈالو، ابا کی جوتا سیدھا کرو. وجاہدوا فی اللہ، اللہ کے دین کے لیے نکلو، دین اسلام کے لیے نکلو. تیسرا مسئلہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی. اس کا جب آرڈر آ جائے تلوار اٹھاؤ، پسٹل اٹھاؤ، بم باندھو، کافروں سے جا کے لڑو، اسرائیل سے لڑو، امریکہ سے لڑو. جب آرڈر آ جائے پاکستان کے وزراؤں کا، ہماری حکومت کا، خلافت ہو، اسلامی نظام ہو، تو پھر میرے راستے میں جہاد کرو، اپنی گردن پیش کرو، اپنا مال پیش کرو. حضور نے فرمایا صحابہ سے جہاد میں جاؤ. جمعے کی رات تھی، جمعہ رات، خمیس کی شام تھی، صبح جمعہ تھا. صحابہ چلے گئے. ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا گھوڑا بھی تکڑا ہے، پیسہ بھی ہے، جوان بھی ہو، کسی چیز کی کمی نہیں. یار میرے بھائیوں، صحابہ جو تھے نا ان کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ جائیں اور گھر واپس نہ آئیں، اللہ کے راستے میں کٹ جائیں. یہ شہادت جو ہے نا بہت بڑا درجہ ہے. اللہ کے لیے اپنی جان دینا، پیسہ لگانا آسان ہے، قربانی کرنا. یہ کتنے لوگ ہیں جب قربانی کا سیزن آتا ہے 20 لاکھ کا بیل لیا، 1 کروڑ کا بیل لیا، 40 لاکھ کا بچھڑا خریدا. مال لگانا، پیسہ لگانا، زکوٰۃ دینا، عشر دینا، صدقہ کرنا، حج کرنا اچھی باتیں ہیں، مگر ایک سب سے بڑی عبادت ہے اللہ یہ تو نے دیا ہے تیرے نام کے لیے، بسم اللہ اللہ ہو جان دیتا ہوں. تو ہر صحابی یہ کہتا تھا اللہ تیرے راستے میں گردن کٹ جائے اور تیرا اسلام زندہ ہو جائے، یہ زندہ ہو جائے گا. اور ہم کہتے ہیں یہ مٹ جائے، وڈیرا زندہ، صدر زندہ، وزیر زندہ، خان زندہ، جام زندہ، میری پیری میں زور رہنے دو. میری پیری میں ملا بھی یہ کہتا ہے مولوی صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، پورے عالم کو کور رہنے دو، ساری دنیا مر مٹ جائے، زیرو رہے، میرا نمبر اوپر رہے. صحابہ چلے گا، ایک رہ گیا. اس نے سوچا کل ہے جمعہ، جمعہ حضور پڑھائیں گے مسجد نبوی میں، نبی خطبہ دیں گے، حضور تقریر کریں گے، کیا پتہ میری شہادت بھی ہو جائے، 2 ثواب کماؤ. نبی کا دیدار بھی کروں گا، حضور کے پیچھے جمعہ بھی پڑھ لوں گا، پھر گھوڑے کو دوڑاؤں گا، جماعت میں مل جاؤں گا، جہاد میں جا کے شہادت مل جائے گی، ثواب کماؤں گا. ارادہ تو اچھا ہے. رات گزر گئی، صبح نماز ہوئی، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یوں جو دیکھا تو وہ صحابی بیٹھا ہوا تھا. تال ہنا کا اندی دعا کے بعد بلایا، ادھر آ. وہ آ گیا. خیر تو ہے، کیوں نہیں گیا جہاد میں؟ یا رسول اللہ ابھی جاؤں گا، میں نے کل کہا تھا جا، تو کہہ رہا جاؤں گا. بیمار ہے؟ نہیں. بخار ہے؟ نہیں. پیسے نہیں ہیں؟ نہیں. تلوار نہیں ہے؟ نہیں. سب کچھ ہے، گھوڑا بھی تکڑا، جان بھی تکڑی، مال سب کچھ ہے. یا رسول اللہ تو اللہ کا بندہ، تو گیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری یہ خواہش تھی، دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، ایک تو جاؤں شہید ہو جاؤں، دوسرا ارادہ یہ ہوا کہ آپ کے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ لوں، نبی کا دیدار بھی ہو جائے گا، حضور کی تقریر بھی سن لوں گا، محمدی کا خطبہ بھی سن لوں گا، پھر جا کے
بسم اللہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگا کے جہاد میں چلاؤں گا۔ حضور نے فرمایا غدوۃ و روۃ فی سبیل اللہ، توجہ ذرا، غدوۃ و روۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، بولو نا سبحان اللہ۔ غدوۃ و روۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا شاگرد، او میرا صحابی، میں محمد الرسول اللہ نے کہا تھا جا، تو رہ گیا ثواب کے لیے، دیدار کے لیے، جمعہ کے لیے، تو نے نقصان کر دیا۔ سن لے غدوۃ و روۃ فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنے گھر سے ایک قدم صبح یا ایک شام اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں، اس ایک قدم کا ثواب ایک پلڑے میں۔ وہ رونے لگا زارو قطار، ہے کیا ہو یا رسول اللہ، آپ نے کیا فرما دیا؟ فرمانے جو میں نے حکم کیا تھا تو نکل پڑتا، اس سے ثواب بھی زیادہ ہے، اب تو ساری زندگی کوشش کرتا رہے، بھاگتا رہے، جو تیرے سے ثواب نکل گیا وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ نماز کے لیے آنا جہاد ہے، کدھر جا رہا ہے نماز؟ یار فلم لگی ہے، مہمان آئے ہیں، لڈو ہے، سنوکر ہے، جوا لگا ہوا ہے، یاروں کی محفل ہے، مہمان نوازی ہے، بیٹھ جا۔ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے وہ کرنا ہے جس نے بلوایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سب کو میں نے چھوڑنا ہے، پہلے اس کا سجدہ کرنا ہے جس نے مجھے انسان بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ، نماز بھی جہاد ہے، نفس کا جہاد ہے، اپنے آپ کو باندھنا، گھر سے نکلنا دین کے لیے، طالب العلم بن کے، چھوٹا طالب، بڑا طالب، قاعدے والا طالب، قرآن والا طالب، حدیث والا طالب، فقہ والا طالب، بخاری والا طالب، مفتی بننے کا طالب، دین سیکھنے والا طالب، یا دنیا سیکھتا ہے اللہ میں پروفیسر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، PhD بنوں گا، میں فلاں فلاں وکیل بنوں گا، اچھی وکالت کروں گا، حق پہ لڑوں گا، نہ حق پہ نہیں لڑوں گا، ناجائز پیسے نہیں لوں گا، اس کے لیے اگر حاصل کرتا ہے تعلیم، فرمائے گھر سے نکلتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جو طالب العلم ہیں، آپ نے فرمایا میرے رسول اللہ نے، او میرے صحابیوں، میرا نبی اپنے بندوں سے، اپنے امتوں سے کہہ دے یا طالب بنو، کیا بنو؟ طالب العلم بنو یا معلم بنو، طالب بنو سیکھنے والے، یا پڑھانے والے، یا ان کی خدمت کرنے والے، مفسر بنو، محقق بنو، طالب العلم بنو، 5ویں نہیں بننا، طالب علم پڑھ رہا ہے اس کی خدمت کرو۔ جناب مدرسے میں کتنے بچے ہیں؟ ہم 5000 مہینہ دیں گے، یہ قرآن پڑھیں گے، آٹا روٹی دیں گے، آپ نے زکوٰۃ دی، صدقہ دیا۔ جو مدرسے چل رہے ہیں بغیر فنڈ کے، حکومت نہیں دیتی، سکولوں میں دیتی ہے، مدرسے کو نہیں دیتی۔ قربان جائیں، قربانی کا جانور 11 لاکھ کا، چمڑا 1000 کا، وہ چمڑے کس کو دیتے ہو آپ؟ بولوی کو، مدرسے میں طلبوں کے لیے وہ کہتے ہیں چمڑا بھی کم بکے، کمڑا کم بکے گا، راشن مولوی کے پاس کم ہوگا، قرآن کی تعلیم ہوگی نہیں، حق کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، نتھو خیرہ، کو کھڑے ہو کے پیشاب کرے، کوئی ننگا، کوئی زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، یہ چلے گا۔ اور مولوی بولے گا نماز پڑھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، مولوی سے بچو۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو بچہ گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ شیطان شام کو، ابلیس سب کا بابا، شیطان کا بابا سمندر میں تخت بٹ رکھتا ہے، تو پھر شام کو اپنے شاگردوں کو، چیرنوں کو بلاتا ہے، آؤ بچے ہو ذرا حال تو سناؤ۔
وہ کہ تبلیغ والے جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، تو پھر کہتے ہیں گوشت گزاری سناؤ، کہاں بستی میں گئے، کیسے تعلیم کی، بحر ممالک گئے تو کتنے مسلمان ہوئے۔ تو شیطان چوکی لگاتا ہے شام کو، ابلیس ہاں جی تو نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا جا میں نے 2 بندے تھے ان کو لڑا دیا، بھائیوں کو لڑا دیا، دوستوں کو لڑایا، بیکار ہے۔ تو نے کیا کیا؟ جناب میں نے 2 بندوں کو قتل کروا دیا۔ کہتے کچھ نہیں، زنا کروایا، چوری کروائی، ڈاکہ لایا، کسی کو کہتا شاباش نہیں دیتا، کہتے کچھ ہی نہیں کیا۔ وہ تو نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا جناب میاں بیوی کا جھگڑا کرایا، میاں نے اٹھایا جوتا پکڑے بال بیوی کے، اس کو مارا، غصے میں طلاق دے دی، کہتا جانے شاباش شاباش۔ تو نے جو کام کیا ہے نا بڑا اچھا کیا ہے۔ یہ بیوی کو طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے، زمین ہل جاتی ہے۔ کہتا ہے بھائی غصے میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، مول صاحب طلاق ہو گئی تو پیار سے کون کہتا ہے؟ کوئی بنتا ہے کوئی حساب کتاب جوڑ دو۔ شیطان میاں بیوی کا رشتہ توڑوا کے خوش ہو کے کہتا ہے شاباش۔ وہ تو بتا، کہتا ہے بچہ جا رہا تھا، مولوی صاحب جا رہا تھا، ایک ملا جا رہا تھا مدرسے پڑھنے کے لیے، اس کے بغل میں تھا قاعدہ، سینے میں تھا قرآن، اس کو ترییں لگائیں، آگے پیچھے کیا، وسوسے ڈالے، قرآن بغل میں، سیدھا گھر آ گیا۔ کہتا تو میرے ساتھ بیٹھ جا، تو نے جو کام کیا وہ کسی نے نہ کیا، تو ثواب کا میری تعریف کا مستحق ہے، شاباش بچڑا شاباش، تو جو کام کیا تو نے۔ تو بھائیو شیطان اس پہ راضی نہیں ہے، رحمان راضی ہے۔ وجاہدوا فی اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، تبلیغ میں جاؤ، طالب بنو، طالب العلم بنو، متعلم بنو، معلم بنو، غازی بنو، مجاہد بنو، حق کا جہاد ہی جیسے اللہ کو راضی کرنے کا کہے، جیسے جہاد کرنے کا کہے۔ اللہ کیوں فرمایا ہو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم میرے محمد کے امتی ہو، تمہارا نبی بھی اعلیٰ، تمہارا باپ بھی اعلیٰ، تمہارا قبلہ بھی اعلیٰ، تمہارا قرآن بھی اعلیٰ، او محمد جوان بھی اعلیٰ۔ ہو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ 120 صفحے ہوگی قیامت کے دن، حساب و کتاب ہوگا۔ وجاء الملک صفا صفا، سورۃ النبا میں وجاء الملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ صفیں بن جائیں گی، پھر امت کی صفیں بنے گی، 120 صفیں ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں 40 صفحے آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور 80 صفحے میرے محمد کریم کی امت کی۔ ہو اجتباکم، محمد سب سے اعلیٰ، اس لیے کہ قرآن بھی اعلیٰ، اس کے لینے کے لیے کوئی دنیا میں تختی نہیں تھی، محمد کی تختی اعلیٰ، تو یہ بھی اعلیٰ وہ بھی اعلیٰ، اور جو اعلیٰ کو مانے وہ بھی شاگرد بھی اعلیٰ تو استاد بھی اعلیٰ، محمد بھی اعلیٰ تو صدیق بھی اعلیٰ، نبی اعلیٰ تو عمر بھی اعلیٰ، عمر اعلیٰ تو عثمان، حضرت علی، حسن و حسین، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام، اور تابعین، تبع تابعین، متبوعین، سارے اعلیٰ۔ تو میری بھائی ہو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، کیوں؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں ڈنڈا نہیں، دین نام ہے پیار کا، دین نام ہے امن کا، دین نام ہے سرخروئی کا، دین نام ہے محبت کا، دین نام ہے سلامتی کا، امن کا۔ دین میں جھگڑا نہیں، دین میں بغاوت نہیں، دین میں ملاوٹ نہیں۔